مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی کہ ایسی کون سی وہ چیز ہے جو کہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے، کون سی وہ چیز ہے جو کہ کسی انسان کو تو کامیاب بنا دیتی ہے اور کسی انسان کو ناکام کر دیتی ہے اور وہ زندگی میں کچھ کر نہیں پاتا۔ تو مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی کہ ایسے کون سے وہ فیکٹرز ہیں، کون سے ایسے دشمن ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ کیا وہ والدین ہوتے ہیں، کیا وہ دوست ہوتے ہیں، کیا وہ رشتہ دار ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، یا ہمارا تعلیمی نظام ہے، یا پھر ہماری حکومت ہے کہ جو کہ اس طرح ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ تو جیسے جیسے زندگی میں کچھ قدم آگے بڑھائے، کچھ انیشیٹوز آگے لیے، کچھ کرنے کی ٹھانی، تو ہمیشہ یہی سامنے آیا کہ جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ باہر نہیں ہے جس کو ہم باہر تلاش کر رہے ہیں، سب سے بڑا دشمن ہمارے اندر ہوتا ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ تو جیسے ہی یہ بات مجھے کلیئر ہوئی تو ایک پھر کیوریوسٹی چڑھی کہ ایسی کون سی نفسیات کے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر قابو پا لیا جائے تو کافی کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی حوالے سے جاننے کے لیے کہ ایسے کون سے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے کافی لٹریچر پڑھا، ایسٹ کا بھی کافی پڑھا، ویسٹ کا بھی کافی پڑھا، لیکن ایز سچ اس میں کچھ مجھے کوئی خاص پوائنٹس نہیں ملے، ہمیشہ تمہید ہی ملی۔ مائکرو لیول کے اوپر تو چیزیں ڈسکس کی ہوئی تھیں، لیکن میکروز کے اوپر کوئی بات نہیں تھی کہ انسان پن پوائنٹ کر سکے کہ نفسیات کی یہ جو مین پرابلمس ہیں یہ ہوتے ہیں جو کہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، انسان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں، اور اگر ان کو قابو ان کے اوپر پا لیا جائے تو کافی کچھ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، انسان کی سمت جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرے سامنے سے ایک کتاب گزری جو کہ 13ویں صدی کی ہے، اور اس کا نام ہے ڈیزیزز آف دا ہارٹس اینڈ اٹس کیورز۔ اور اسٹونشنگلی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو بک ہے جو کہ مجھے کافی پسند آئی، جس نے نفسیات کے اس مسائل کو 2 لفظوں کے اندر اس نے ختم کر دیا۔ وہ کہتا ہے نا، جس کو دریا کو کوزے میں بند کر دیا، وہ اسلامک تھنکر ہیں امام ابن تیمیہ، جو کہ 13ویں صدی کے بہت بڑے اسلامک تھنکر رہے ہیں۔ تو انہوں نے 2 لفظوں کے اندر نفسیات کے سارے مسائل کو انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بھی آپ کو مسئلہ درپیش ہوگا وہ ان 2 کڑیوں سے جا کے ملے گا۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ نفس کی 2 ہی بیماریاں ہوں گی، دل کی 2 ہی بیماریاں ہیں۔ ایک انسان جس کی سیلف اسٹیم اچھی نہیں ہے، جس کا خدا کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں ہے، جس کا دوستوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں بنتی، والدین کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہو پا رہا، منزل اچیو نہیں ہو رہی، پڑھائی نہیں ہو پا رہی، کاروبار نہیں بک رہا، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، فضول خرچی ہے، کنجوسی ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے مسائل ہیں جو کہ انسان کو اپنی زندگی کے اندر فیس کرنا پڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی اگر کڑی ہم ملائیں تو انہی 2 مسائل کے ساتھ جا کے ملیں گے۔ پہلا وہ کہتے ہیں، پہلا جو نفسیات کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے ڈاؤٹ، یعنی کہ شک، اور دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ وہ بتاتے ہیں وہ ہے ڈیزائرز، یعنی کہ شہوات۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی زندگی کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے، اگر آپ اس کو واپس جا کے مڑیں گے تو ان کا تعلق جو ہے یا تو ڈاؤٹ سے جا کے ملتا ہوگا یا پھر ڈیزائر سے جا کے ملتا ہوگا، یعنی کہ شک، اپنی صلاحیتوں کے حوالے سے شک، اپنے اسکل اور ٹیلنٹ کے حوالے سے شک، اپنے ساتھ تعلق کے حوالے سے شک، اپنے خدا کے ساتھ تعلق کے حوالے سے شک، اپنے انیشیٹو کے حوالے سے شک، اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے شک، اپنی ول پاور اور کمٹمنٹ کے حوالے سے شک۔ تو یہ شک ہوگا جو کہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا جو کہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اور انسان جو ہے وہ سٹیپ بیک کرتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ڈیزائرز کا۔ ڈیزائرز، پروکریسٹینیشن کی ڈیزائر، تھوڑا اور وقت ضائع کرنے کی ڈیزائر، موبائل فون کو تھوڑا مزید یوز کرنے کی ڈیزائر، دوستیوں یاریوں میں لگے رہنے کی ڈیزائر، عورتوں کے پیچھے لگے رہنے کی ڈیزائر، فحش فلمیں دیکھنے اور گندی باتیں کرنے کی ڈیزائر، غصے کو قابو نہ کرنے کی ڈیزائر اور جو منہ میں آئے کہہ دینے کی ڈیزائر، حسد، بغض، کینہ رکھنے کی ڈیزائر، لوگوں کو نیچا لگانے کی ڈیزائر، نیچا دکھانے کی ڈیزائر، کامیابی اس لیے نہیں چاہیے کہ خود کو پروف کر سکوں بلکہ دوسروں کو دکھا سکوں، یہ ڈیزائر۔ تو یہ دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہوگا ڈیزائرز کا، جو کہ انسان کو کہیں نہ کہیں جا کر ڈسٹریکٹ ضرور کرے گا۔ تو یہ تو رہے مسائل۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نفس کی ایکچولی کون کون سی بیماریاں ہیں۔
پہلا ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو شک ہے اور دوسرا ہے شہوات. لیکن اب باری آتی ہے کہ ان کی وجوہات کیا ہیں. تو امام ابن تیمیہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں بیماریوں کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے لیک آف نالج. یعنی کہ اگر ایک انسان کو علم نہیں ہے کہ کون سی چیز کیسے کرنی ہے، کون سی چیز کس جگہ پر رکھنی ہے، کس جگہ پر لڑائی لینی ہے، کس جگہ پر لڑائی نہیں لینی، کس جگہ پر کتنی بات کرنی ہے، کس ڈھنگ سے ایک چیز کو کرنا ہے، اپنے اسکل سیٹ کے حوالے سے علم نہیں ہے، اپنی اسٹرینتھس کے حوالے سے ایویلویشن نہیں ہے، اپنی فیلڈ کے حوالے سے ایویلویشن نہیں ہے، اپنی جو منزل ہے اس کا تعین نہیں ہے، یا اس کے اندر جو مشکلات آئیں گی، اس کے اندر مختلف اسٹیشنز آئیں گے، اس کے حوالے سے ایویلویشن نہیں کی ہوئی اور اس حوالے سے پریپریشن نہیں کی ہوئی، تو اس پریپریشن کے بغیر جب ایک انسان میدان کے اندر قدم رکھتا ہے تو آبویسلی اس کو ناکامی آئے گی. اور جب ناکامی آتی ہے تو انسان ہمیشہ ڈاؤٹ میں چلا جاتا ہے کہ اس کام کو کروں نہ کروں، چھوڑ دوں، یہ میرے لیے ہے بھی کہ نہیں، میں اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوں بھی کہ نہیں. تو انسان ہمیشہ شک میں چلا جاتا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جو چیز ڈیزائرز کو ٹریگر کرتی ہے وہ ہوتا ہے لیک آف انٹینٹ، یعنی کہ انسان کا قوت ارادہ. یعنی کہ اگر انسان کا قوت ارادہ کمزور ہوگا، اس کی نیت کمزور ہوگی، نیت میں سستی ہوگی، کاہلی ہوگی، شعبدے بازی ہوگی، دکھاوا ہوگا، لوگوں کو جتانے کے لیے ہوگا، لوگوں پہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہوگا، تعریفوں کے لیے وہ کام کر رہا ہوگا، تو کہیں نہ کہیں جا کر ضرور اس کو ڈیزائرز تنگ کریں گی، کیونکہ اس انسان کی کمٹمنٹ اپنے کام کے حوالے سے بہت کمزور ہے. تو جس کی وجہ سے وہ انسان جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا. اور ان دونوں بیماریوں کا جو حل ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ انسان اپنے ڈاؤٹ کو سرٹنٹی میں بدلے، اپنے شک کو یقینی کیفیت میں لائے، اور وہ صرف علم سے ہو سکتا ہے. اور اپنی جو ڈیزائرز ہیں اس کے اوپر انسان صبر کرے. یعنی کہ جب ایک انسان کو پتہ ہوگا کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، اس کے فیلڈ کا اس نے ایویلویشن کیا ہوگا، اس کو اپنے ویژن کے اسٹرگل کا پتہ ہوگا، اس کے اندر آنے والی مشکلات کا تعین ہوگا، تو جب اس کے پاس فیلئر آئے گی تو وہ وہاں پر ڈگمگائے گا نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اٹس پارٹ آف دا گیم. اور وہیں پر جو اس کی خواہشات ہیں اس کے اوپر اس کو صبر کرنا پڑے گا، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، سیکریفائز کرنا پڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ ڈیزائرز جو ہیں اسے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے آئیں گی، جو کہ اسے ڈی ٹریک کر دیں گی اپنے اس ویژن سے. تو اگر یہ دونوں مسائل کے اوپر ایک انسان قابو پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اسٹریٹجیکلی ان دونوں معاملات کو لے کے چلتا ہے، اور جب بھی اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا مسئلہ ہے، کیا یہ چیز ڈاؤٹ سے آ رہی ہے یا کیا یہ چیز ڈیزائر سے آ رہی ہے. تو جب اسے کلیئر ہوگا کہ ان دونوں مسائل سے میں نے بچنا ہے، جو بھی چیز ان دونوں کے ساتھ لنک کرتی ہے ان سے میں نے بچنا ہے، تو اس کے اوپر شیورلی وہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یہی بات اس کو ایونچولی جو ہے کامیاب بنانے میں مدد کرے گی. تھینک یو ویری مچ.